السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ چمنشتان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر قرار کے شہدائیوں، غوث اعظم کے عقید مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے ہم سب سے پہلے سید و ابرار و خیار، شہنشاہ جی وقار، کائنات کے اولین، فصل بہار، عرب کے ناقے سوار، بے چین دلوں کا قرار، رسولوں کے سردار، انسانیت کے وقار، دونوں جہاں کا مختار، جانے جہاں و جانے جہاں بہار، بنیاد کائنات کا معیار، رہبر اعظم، نیر اعظم، رسول اعظم، نبی اعظم، سیاہ لا مقام، مالک انسجا، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریزین، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، غریبوں کا ماوی، یتیموں کا ملجا، بے سہاروں کا سہارا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالی شان میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ نذرانہ تحفتاً پیش کرے پر آواز بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ملک شکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وہ رضا کی نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، کوئی پھر سے احمد رضا بھیج یا رب، عجب نجدیوں کا چلن دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہر وعید، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدس یا قرآن پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی آپ تمامی حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا ایک ٹکڑا بیان اور بولنے کی شرف حاصل کیا۔ حضرات، صرف بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چند کلمات کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا چرچا اور تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری گردنیں اعلیٰ حضرت کے احسان سے جھکی ہے اور آنے والی نسلیں بھی مجدد اعظم کا احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے۔ امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت سی خوبیوں کا نام احمد رضا ہے۔ ہمگیر شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے، تدبیر کا نام امام احمد رضا ہے، تفکر کا نام امام احمد رضا ہے، تعقل کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، امام اعظم کی فقاہیت کا نام امام احمد رضا ہے، امام راضی کی تدقیقی کمال کا نام امام احمد رضا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کے تفسیری کمال کا نام امام احمد رضا ہے، دینی مسائل کی تحقیق کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، پیچیدہ مسائل کے حل کا نام امام احمد رضا ہے، دنیا وہابیت کو ڈھانے کا نام امام احمد رضا ہے، قصر وہابیت اور دیوبندیت میں زلزلہ پیدا کرنے کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، وہابی کے منہ پر تماچے لگانے کا نام امام احمد رضا ہے، دشمن رسول کی گردن کے لیے برہنے شمشیر کا نام امام احمد رضا ہے، علم غیب پر دلائل کا انبار لگا دینے کا نام امام احمد رضا ہے، غوث پاک کے کردار کا نام امام احمد رضا ہے، سنیت کے مشعل راہ کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حقیقت تو یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، معزز سامعین کرام، امام احمد رضا کا چرچا ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی عظمت سب کو تسلیم ہے۔ امام احمد رضا کی رفعت روز بروز بلندی کی طرف روا اور دوا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، امام احمد رضا کا چرچا سرزمین عرب میں ہے، لندن کی یونیورسٹیوں میں ہے، امریکہ کے شہروں میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، مفتی کے فتوے میں ہے۔ امام احمد رضا کا نام تو ہر دانشور کی زندگی
اگر کوئی دانشور امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو امام احمد رضا کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ جب کوئی محقق امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی تحقیق کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ جب کوئی مفکر امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی فکر کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کی زندگی مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی تفسیر کے سامنے سر خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت تمام خوبیوں کے جامع ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کہ مسلمانوں سے فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کا دامن تھام لو، سچوں کے قدم سے لپٹ جاؤ۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صدیق اکبر کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور صدیقی کہلاتے ہیں۔ غوث اعظم کو سچا پاتے ہیں تو قادریت کا پٹا گلے میں ڈال لیتے ہیں تو قادری کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو سچا پاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری کو سچا پاتے ہیں تو ان کے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں اور چشتی کہلاتے ہیں۔ جو مخدوم سمنہ کو سچا پاتے ہیں ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اشرفی کہلاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور رضوی کہلاتے ہیں۔ جب مفتی اعظم ہند کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور نوری کہلاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، برادران ملت اسلامیہ، امام احمد رضا کی نسبت حاصل کرنا بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس نے امام احمد رضا کی نسبت پا لی ہے وہ زمانے کا درخشندہ ستارہ بن گیا ہے۔ کوئی امام احمد رضا کا شاگردی اختیار کر لی تو مفسر اعظم بن گیا۔ کوئی امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو صدر الشریعہ کہلایا۔ کوئی امام احمد رضا سے فیض حاصل کیا تو مفتی اعظم بن گیا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانب ادب تہ کیا تو شیر بشیر اہل سنت بن گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، امام احمد رضا کا فیض کا دریا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فیض کا دریا بہاتے رہے۔ جس نے جتنا چاہا اتنا ہی فیض حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، برادران اسلام، آپ امام عشق و محبت کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ایسے واقعات عشق رسول کے ملیں گے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ سینے میں محبت رسول پیدا ہو جائے گی۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں روزانہ بے شمار خطوط آتے تھے اور خدام حضرات پڑھ کر سناتے تھے۔ ایک دن خادم نے عرض کیا کہ کسی گستاخ رسول نے آپ کو گالیاں لکھ کر بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام احمد رضا، امام عشق و محبت کے چہرے پر رونق چھا گئی، خوشی اور مسرت سے نورانی چہرہ جگمگانے لگا۔ آپ کا چہرہ گلبن باغ کی طرح کھل اٹھا، آپ کا رخ زیبا میں چمک اٹھا، لب مبارک پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خادم حیران ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، گستاخ رسول نے آپ کی تعریف نہیں کی ہے، گستاخ رسول نے آپ کو دعائیں نہیں دی ہے بلکہ گالیاں لکھ کر بھیجا ہے۔ تو میرے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں اس لیے تو میں خوش ہو رہا ہوں کہ گستاخ رسول جس وقت بھی مجھے برا بھلا کہا ہوگا، وہ گستاخ رسول جس وقت مجھے گالیاں لکھا ہوگا، اس وقت میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین سے تو اپنی زبان رو کے رکھا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے امام عشق محبت کی گالیاں سننا پسند ہے، اپنی توہین برداشت ہے، لیکن کوئی جناب محمد عربی کی گستاخی کرے یہ ہرگز برداشت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں امام عشق و محبت۔ معزز سامعین کرام، آپ امام عشق و محبت کی زندگی کا مطالعہ چشم و انصاف سے کیجئے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جائے گی کہ امام احمد رضا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ
عشق رسول میں گزرا ہے۔ امام احمد رضا کا ایک ایک کام عشق رسول میں ہوا ہے۔ اگر امام احمد رضا نے کسی کو کافر کہا ہے تو عشق رسول میں، اگر کسی سے دشمنی کی ہے تو عشق رسول میں، اگر پانی کا ایک گھونٹ پیا ہے تو عشق رسول میں، اگر نماز ادا کی تو عشق رسول میں، اگر روزہ رکھا تو عشق رسول میں، قلم اٹھایا تو عشق رسول میں، فتویٰ لکھا تو عشق رسول میں، اپنی دنیاوی زندگی گزاری تو عشق رسول میں، الدولۃ المکیہ لکھا تو عشق رسول میں، فتاوی رضویہ کا وجود ہوا تو عشق رسول میں۔ ارے سب سے خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کنز الایمان تیار کیا تو عشق رسول میں، خانہ کعبہ کا حج کیا تو عشق رسول میں، اگر خانہ کعبہ کی زیارت کی تو عشق رسول میں، آپ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اپنے سینے کو منور کیا تو عشق رسول میں، اپنے سینے میں آگ لگائی تو عشق رسول کی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ نعت نبی گنگنائے تو عشق رسول میں، ہدایت بخشش کی تخلیق ہوئی تو عشق رسول میں، دنیا سے گئے تو عشق رسول میں۔ آگے فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقدس مکمل عالم دین، مفتی و محدث کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی جس فن میں قلم اٹھائے ہیں، اس وقت وہابیت اور نزدیت کو منہ توڑ جواب دیے ہیں۔ جب فتویٰ میں قلم اٹھاتے ہیں تو قصر وہابیت کو ڈھاتے ہوئے، جب الدولۃ المکیہ لکھتے ہیں تو دنیا وہابیت میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں، جب فن شاعری میں قلم اٹھاتے ہیں تو دشمنان رسول کو اس طرح چیلنج کرتے ہیں، قل کے رضا ہے خنزر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ جب وہابی اور نزدی یہ لکھتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اس کو کوئی قدرت حاصل نہیں، وہ بے پس مجبور ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو اس وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بریلی کے سرزمین سے فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں ہم لوگوں کے لیے رہنمائی راستہ بتا کر گئے۔ برادران ملت اسلام، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا دنیا میں جب نمرودیت پھیلتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں فرعونیت پھیلتی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں یزیدیت پھیلتی ہے تو امام حسین پیدا ہوتا ہے، جب دین الہی کا وجود ہوتا ہے تو مجدد الف ثانی پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں وہابیت اور نزدیت جنم لیتی ہے تو بریلی میں ہندوستان کے سرزمین پر امام عشق و محبت پیدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔